ختم ہو، موقع مناسب ہو تو اس پر ایک آنسو ٹپکا دینا چاہیے۔ بات صرف اتنی ہے کہ جب تک ہم انگریزی سامراج میں زندہ رہے تو اس انگریزی سامراج کے تحت اردو نے پرورش پائی۔ انگریز پہلا شخص جو اسکولوں میں اردو لے کر آیا، انگریز پہلے جو دفتروں میں اردو لے کر آیا۔ جس دن سے ہم عرب سامراجیت میں زندہ ہیں اور عرب شہنشاہیت میں زندہ ہیں اور انتہا سے زیادہ مشرف باسلام کر دیا ہم نے اردو کو، اب ہم کٹھن نہیں کہتے، اب ہمیں دقت ہوتی ہے۔ ہم زبان کا زمین سے رشتہ توڑ رہے ہیں۔ وہ زبان ہو، لوگ ہوں، معاشرے ہوں، تہذیب ہو، جب ان کا زمین سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو ان کا آسمان سے رشتہ جڑ نہیں سکتا۔ دوسری بات کہ مولوی عبدالحق کا ذکر آیا، آپ ان کے لیے ستم ظریفی سن لیجئے۔ پچھلے دنوں آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا، انہوں نے چند شخصیتوں کے خاکے لکھے ہیں۔ کیا خوبصورت، سہل، عام، وہ زبان جس کو پڑھ کے لطف آتا ہے کہ جیسے آپس میں بات کر رہے ہیں۔ چند ہماسر اس کتاب کا نام ہے جی۔ اس میں سے ایک نام دیو مالی، جس کو مولوی عبدالحق نے توجہ کے قابل اس لیے جانا، محنتی شخص ہے، اپنے کام سے لگن رکھتا ہے، سوکھی بنجر زمین کو صرف پانی سے سیراب نہیں کرتا، اپنی مشقت، اپنی لگن، اپنے احساس سے سیراب کرتا ہے، اور جہاں کبھی پھول نہ کھلتے ہوں وہاں اس کے بیجوں میں اکھوے اگتے ہیں۔ اس مضمون کو پنجاب کی 9ویں کلاس میں شامل کیا گیا۔ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک تو بابائے اردو مولوی عبدالحق کا مضمون ہو۔ میں اس بابے کا بھی ایک لطیفہ آپ کو ابھی سناتی ہوں۔ وہ مضمون اس لیے جنگ میں کالم لکھے گئے کہ ایک ہندو کو ہیرو بنا دیا۔ حد ہو گئی۔ انسان کی کوئی توقیر نہیں، اس کی محنت کی کوئی وقت نہیں، اس کی لگن کا کوئی اندازہ نہیں، اور وہ مضمون واپس لے لیے گئے۔ اب ہم اس کے بعد انتہا سے زیادہ کوئی نہ کوئی متقی مضمون پڑھتے ہوں گے۔ زبان کو متقی کرنے کا ایک اور سن لیجئے۔ ہماری ایک دوست چیئرمین رہی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی، اور ایک دفعہ وفاقی حکومت نے کمیشن بھیجا کہ آپ گواہی دیجئے کہ کس قدر اسلام ہمارے نصاب میں داخل ہو گیا ہے، اور ڈاکٹر جتوئی تشریف رکھتی ہیں، وہ اس پر گواہی دیں گی۔ ان خاتون نے کہا کہ جی ہم نے ساری سائنس اسلامی کر دی، اور مجھے اجازت دیجئے کہ 1 گھنٹے کا وقف، اور اس کے بعد میں وہ کتابیں لے کر آتی ہوں۔ اس کے بعد وہ کتاب آئی۔ انشاءاللہ جب اللہ کے حکم سے آکسیجن ہائیڈروجن سے ملے گی تو پروردگار کی قدرت سے پانی بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کتاب کا چھپا ہوا جملہ ہے، کیونکہ انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اس میں آ گیا، سائنس مسلمان ہو گئی۔ مجھ سے انہوں نے کہا، مجھ جیسے سرفرے سے، کہ آپ کوئی سوال پوچھیں گی؟ میں نے کہا جی صرف ایک۔ تو وہ ہماری دوست بہت خوش ہو کے بولی، کہیے۔ میں نے کہا یہ فرما دیجئے کہ اس سے پہلے کس کے والد ماجد کے حکم سے پانی بنتا تھا؟ تو اگر ہم نے یہ سوچ لیا ہے، علامہ اقبال نے اپنے خطبوں میں ایک بہت اچھی بات لکھی ہے کہ مسلمان جب انشاءاللہ کہتا ہے تو اپنی ذمہ داری سے بالکل ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اب جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کو کرنا ہے۔ میرے ان نوجوان کا جو سوال ہے کہ جو آج میڈیا کی زبان ہے، کیا اردو اس کے لیے تیار ہے؟ اگر آپ اردو کو عنوانی میں استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں تو اردو تیار ہے، اور اگر آپ استعمال نہیں کریں گے تو اردو کوئی قورمہ پکانے کی ترکیب نہیں ہے کہ ٹی وی کا ایک چینل کھولیے اور اس پر پوری ترکیب بمائے ایک حسین خاتون کے نظر آئے گی۔ ہم میں سے اکثر مرد وہ چینلز اس لیے دیکھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ شاید کچھ قورمے میں ان ہاتھوں کا اور اس چہرے کا اثر بھی آ جائے گا، اور جب گھر کی بیگم
وہی قورمہ پکاتی ہے تو کہتے ہیں ویسا نہیں پکا. لطف کی بات یہ ہے کہ جسے ویسا کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے چکھا نہیں ہوتا, صرف دیکھا ہوتا ہے. تو آپ اردو کو دیکھیے مت, چکھ لیجئے, قورمے کا مزہ دے گی.